الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اے خدا تو پھر سے عطا کر رہا ہمیں رمضان ہے انشاءاللہ. خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر، خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر، ہے محتاج میرے ولی اور پیمبر. نہیں ہے یہ طاقت میرے سوا کسی میں، نہیں ہے یہ طاقت میرے سوا کسی میں، کہ کام آئے وہ تمہاری بے کسی میں. بزرگان محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، جہاں اللہ رب العزت نے روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اس کے درمیان میں اس آیت کریمہ کو ذکر کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے روزے کا ذکر ہے 3 آیتوں میں. 3 آیتوں کے بعد یہ آیت آتی ہے جو میں نے تلاوت کی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اس کے بعد پھر ایک لمبی آیت ہے، اس میں بھی رمضان اور روزے کا ذکر ہے. تو دیکھیے یہ آیت گویا درمیان میں ہو گئی، اوپر بھی روزے کے احکام اور مسائل اور رمضان کا ذکر، اور بعد میں بھی. بڑے مفسر گزرے ہیں، آپ سب نے نام سن رکھا ہے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ. انہوں نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو آیت رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کے درمیان میں لائی گئی، اس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایمان والوں کو کوئی سبق
اور پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ سبق اور پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو پورا سال اور پوری زندگی کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور سے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی جب میں اور آپ افطار کرے وہ وقت مقبولیت کا اور قبولیت کا ہے بطور خاص۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ بیچاری مائیں بہنیں تو فرائی کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے اور مشغول رہتی ہے، اور اس کی وجہ بھی بہت سی مرتبہ مرد حضرات ہوتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں کہ بھئی کیا بولیں گے بعض تو کہ پچھی تو رمضان تو کوئی خبر જ نہیں پڑی ان کی ہیں۔ ایک طرف روزو چھوڑے اذان تھا، انہیں بھجیا سموسا پیسٹری یہاں پر نہیں ہوئے دسترخوان پر، تو رمضان کے بھی تو بھئی تھوڑا موقع دیجئے ان کو، یا پھر یہ کہ وہ تھوڑا پہلے سے پکا لے، پہلے سے فرائی کر لے۔ وہ اس لیے بھی پہلے سے نہیں کرتی کہ ایک تو ہمیں مونگ کے کھانا، اور وہ بھی ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں، تو بہرحال اس وجہ سے وہ بیچاری بالکل جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت فرائی کرنے میں مشغول ہوتی ہے۔ تو اس سال آپ ٹرائی کریں کہ اپنے جذبات پر قابو پائے، اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دے کہ آپ اپنے آپ کو 10 منٹ پہلے یا پھر کم از کم 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور گھر میں سب بچوں سے بھی کہے کہ دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ معارف القرآن میں جو آیت کریمہ میں نے ذکر کی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ تحریر فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ معمول تھا کہ گھر کے تمام افراد کو جمع کر دیتے تھے افطار سے کچھ منٹ پہلے، اور فرماتے تھے کہ اب دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت بے شک کیجیے، اور کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کی سالگرہ ہے، لیکن یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ حضور نے روایت میں فرمایا للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ترمذی شریف اور مسند احمد میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں ایک آدمی ذکر کیا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں ہم ہو یا جہاں کہیں ہو تو اپنی گفتگو بند کر دیں، ہر کام سے فارغ ہو جائے، اور اخیری زیادہ نہیں تو کم از کم 5 منٹ کس میں ہم مشغول ہو جائے، دعا میں مشغول ہو، دعا کریں۔ مفسرین نے بھی یہ نکتہ لکھا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، اور حضور نے تو باقاعدہ اس کی وضاحت بیان کی کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ دعا انفرادی طور پر کرنا ہے۔ ہر آدمی کیسے کرے گا؟ اپنی اپنی دعا کرے گا، اجتماعی دعا نہیں کرنا ہے کہ بھائی ایک ماحول ہم نے بنا دیا اور شروع کر دیا کہ ہم تو اجتماعی دعا کریں گے۔ ہاں کچھ لوگ یوں کرتے ہیں۔ بلیک بن کی ایک مسجد کے متعلق میں نے سنا کہ ان کے یہاں جب رمضان المبارک میں
عصر کے بعد بیان ہوتا ہے تو فوراً بیان شروع نہیں کرتے ہو. عصر کے بعد جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عیدین میں ہم کیا کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بیان شروع ہوتا ہے ڈائریکٹ. ارے یار کچھ تو بولو، تمہیں تو ابھی سے روزے کا شوق شروع ہو گیا ہے. ہاں بولو زور سے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں خطبہ ہوتا ہے. قرآن کریم پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. یاسین پڑھتے، اللہ کے بندو بھول بھی گئے، یاسین پڑھتے ہیں نا. ہاں قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں کچھ دیر، اور اس کے بعد پھر وعظ شروع ہوتا ہے. تو بلیک بن کے اندر جو جامع مسجد ہے بلیک بن کی، وہاں یہ معمول ہے کہ چاہے کوئی مقامی عالم واعظ کہنے والا ہو یا باہر سے کوئی مہمان انہوں نے بلایا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد سب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ تلاوت میں مشغول ہو جائے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کیا جاتا ہے. پھر بیان شروع ہوتا ہے اور بیان ختم کر دیا جاتا ہے مغرب کے وقت سے کچھ دیر پہلے، اور پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے. لیکن وہ دعا اجتماعی بئی معنی نہیں ہوتی کہ افطار کے لیے اجتماعی دعا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وعظ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو کیا ہے، عام طور پر اجتماعی دعا ہوتی ہے وعظ کے بعد. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کبھی کبھی یہ معمول ختم بھی کرنا چاہیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، یہاں ہمارے قریب میں بستی ہے پڑوس میں فنسبری پارک، وہاں پر ایک بڑے عالم دین رہا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت مولانا کیا نام تھا فاروق بھائی، آپ کے جو دوست تھے؟ ہاں جزاکم اللہ. یہ ہے نا، شیخ صاحب ہوتے تو فائدہ یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی آواز جوان ہے ماشاءاللہ، اور اللہ ہمیشہ سلامت رکھے اس طرح بولنے کا. تو حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نور اللہ مرکزہ، ان کے والد مرحوم، جن کی مشہور زمانہ تصنیف ہے معارف الحدیث، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرکزہ. حضرت کا جب بیان ہوتا تھا تو بعض مرتبہ حضرت بیان کے بعد جان بوجھ کر دعا نہیں کراتے تھے. بیان جیسے ہی ختم ہوا حضرت فرماتے تھے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ، یا سبحان ربک رب العزت اما یصفون الی آخرہ. یہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے. اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ وعظ کے بعد اور بیان کے بعد ہمیشہ دعا ہو، یہ کوئی سنت نہیں ہے، اور یہ ایسا ضروری عمل بھی نہیں ہے کہ اس کو ضروری سمجھ لیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہماری قوم نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے. اس لیے دیکھیے کیا ہوتا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے. دلیل کیا؟ میں اپنی مسجد کی آپ کو بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو اس مجلس میں جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے یہاں حضرت کا بیان ہوا، وعظ ہوا. وعظ کے بعد حضرت نے چند کلمات دعائیہ کہہ بھی دیے، اور حضرت نے اٹھنا چاہا کہ چلو ختم مجلس. تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دعا تو ہوئی نہیں. کیا فرمایا کہ حضرت دعا تو ہوئی نہیں، آپ دعا فرما دے. تو حضرت نے فوراً فرمایا یہ میں نے جو کلمات کہے وہ دعا نہیں تھی تو کیا تھا؟ لیکن ہم کس کو دعا سمجھتے ہیں کہ جب تک ہاتھ نہ اٹھے وہاں تک دعا نہیں ہوئی. دیکھیے بعض مرتبہ یاد رکھو ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہوتا اور ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے. استخارہ، علماء نے لکھا ہے استخارہ دو ٹائپ ہے، ایک تو بڑا استخارہ، ایک چھوٹا استخارہ. بڑا استخارہ وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک الی آخرہ. ایک چھوٹا استخارہ ہے. 3 دعائیں احادیث میں آئی ہے.
کہ اللہم خر لی واختر لی۔ اسی طرح دو مزید دعا ہیں۔ صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے معارف مفتی اعظم، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض مرتبہ مجھے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور استخارہ کا موقع نہیں ہوتا، چونکہ بڑا استخارہ کرنا ہے تو زیادہ وقت چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی دعا جو احادیث میں آئی ہے، ابھی میں نے آپ کو سنائی، وہ پڑھ لیتا ہوں اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لیتا ہوں، دل ہی دل میں ہاتھ اٹھائے بغیر۔ کیوں؟ بعض مرتبہ موقع نہیں ہوتا، ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ نہیں وہ سامنے والا کیا سمجھے، اگر ان الذین آمنوا نہیں ہے تو فرمایا میں دو کام کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی دعا جو ہے استخارے کی وہ میں پڑھ لیتا ہوں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لیتا ہوں۔ ہاں، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ پسندیدہ ہے، یاد رکھیے، مستحب ہے۔ کیوں؟ دعا عبادت کا مغز، میں نے شروع میں بھی حضور کا ارشاد سنایا آپ کو، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بندہ میرے سامنے جتنی زیادہ عاجزی انکساری کر سکتا ہو وہ کرے، اور سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ اٹھائیں گے دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا یہ کسی سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ عاجزی ہے، یہ علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سائل مانگنے آتے ہیں فقیر، ان کے پاس کشکول ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ کشکول ہیں، اس میں اللہ سے مانگنا ہے کہ کشکول اس کے سامنے ہوتا ہے تو دینے والا کہاں سے دیتا ہے؟ اوپر سے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، لیکن ایک خاص مقصد سے کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بولو کہاں ہے؟ ہاں، تو گویا کہ وہ اوپر سے آئے گی۔ اس لیے یہاں یاد رکھو، فقہا نے دعا کے آداب میں سے لکھا ہے کہ ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے۔ ادھر دیکھو، یہ جو حصہ ہے یہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی جو تفسیر چھپی ہے، حضرت نے جو تقریر کی تھی تفسیر قرآن کریم کی، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم ہے ہر چیز کا یہ قبلہ رکھا ہے۔ جیسے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو کدھر رخ کرتے ہیں؟ ہاں، فرمایا کہ دعا کا قبلہ یعنی ہاتھوں کا یہ آسمان ہے، تو یہ حصہ کہاں ہونا چاہیے؟ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسری بات، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کچھ گیپ اور فاصلہ ہونا چاہیے، جگہ دیکھو ادھر۔ تیسرا ادب یہ بتایا کہ ہاتھ سینے کے سامنے ہونے چاہیے۔ کہاں پر؟ سینے کے مقابل ہونے چاہیے۔ اب ہمارے یہاں لوگ عجیب عجیب طرح دعا کرتے ہیں، بعض مرتبہ تو ڈر لگتا ہے مجھے جب کوئی یوں دعا کرتا ہے، ادھر دیکھو، کرتے ہیں نا دعا، یوں دعا کرتا ہے۔ وہ انڈیا میں ایک خاص کھیل ہوا کرتا تھا، موسم سرما میں کوڑی کھیلنا، بھنگی، اس میں کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے نا جو ہارتا تھا، تو اس میں وہ کیا کرتا تھا، ہے نا، یوں یوں کرتا تھا نا۔ تو میں نے کہا یار کہ اس کو بچپن یاد نہ آ جائے بچپن میں، تو ہر چیز کے ہمیں آداب بتلائے۔ ٹھیک ہے، کبھی تھک جائے، کچھ اور وجہ ہو، ورنہ یاد رکھو ہاتھ آسمان کی طرف ہوں گے، سینے کے مقابل ہوں گے، اور درمیان میں کیا ہوگی؟ جگہ خالی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حالات پڑھتے ہیں تو ایمرجنسی حالت اور فوری طور پر اللہ کی ضرورت ہے مدد کی، تو حدیث میں آپ پڑھنا وہاں نظر آئے گا حضور کے ہاتھ مبارک دعا میں یوں کھل گئے ہیں۔ ہمیشہ نہیں، بعض خاص مواقع پر۔ میں نے ابھی بتایا نہیں، یہاں یہ دروازہ ہے گویا کہ یہ کھل رہا ہے، ٹاور بریج ہے وہ کھل رہا ہے وقت پہ، تو حضور یوں کرتے تھے۔ تو بعض عربوں کو آپ دیکھیں گے
ہیں وہ دعا میں کیا کرتے ہیں؟ یوں ہاتھ اٹھا دے نا، اتنے زیادہ کشادہ، وہ خاص موقع پر حضور سے ثابت ہے۔ میرے استاد تھے، مرحوم ہو گئے، محتمم بھی تھے، ہماری اس مسجد میں بھی تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف صاحب نادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت ویسے ہی ہمیں فرمایا، ہنسی کی بات بھی ہو گئی اور سبق بھی دے دیا جو دینا تھا۔ وہ ان کا ایک اپنا انداز تھا، کہتے تھے کہ یار આપણે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન બધા જ એમ કે એશિયન લોકો દિલના બહુ તંગ એમ કે, દિલના શું છે બહુ તંગ એમ કે એટલે આપણે હાથ બી દુઆમાં એમ કે તંગ ઉઠાવે, અલ્લાહ તાલા દે બી પછી તેવું જ એમ કે કહેતા આપણે થતો એમ કે જમીનમાંથી પાણી હોની નીકળે અમુક વખત ને અરબ એમ કે દિલના વસી, हाँ मेहमान नवाजी उनकी गुट्टी में पड़ी है। फरमाया कि एक तो हम हाथ तंग उठाते हैं दुआ में तो पानी निकलता है या पानी भी नहीं, वो हाथ को कुशादा करते हैं तो वहाँ पे काला सोना निकलता है। पेट्रोल को क्या बोलते हैं, है ना? तो कहाँ कि वो मांगते भी वैसे ही है तो वहाँ वो चीज़ निकलती है। इसलिए कभी कभी चलो कि हमारे आका ने इस तरह भी मांगा है, हैं? तो दुआ में हाथ कैसे उठाना है वो भी हमें बता दिया। तो खैर मैं ये बता रहा था कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि हाथ उठाना ये पसंदीदा है, लेकिन कभी नहीं भी उठाया तो दुआ हाथ उठाए बगैर भी हो सकती है। तो इसका एहतमाम करो कि इफ्तार के वक्त क्या करेंगे, दुआ करेंगे, बातचीत में मशगूल नहीं होंगे। जो हजरात पानी रखते हैं, खजूर रखते हैं साइमीन के लिए, रोज़ेदारों के लिए, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी फारिग हो जाए, पहले से रख ले ताकि दुआ का मौका उनको भी मिल जाए। ये गोल्डन चांस है, पता नहीं फिर हमें ऐसा मौका मिलता है नहीं मिलता। दुआ तो यही है अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी उम्रों में आफियत के साथ बरकत नसीब फरमाए। लेकिन किसने देखा है ना? आइंदा रमज़ान किसने देखा है? एक पल का भरोसा नहीं है। क्या आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है। अरे कल की नहीं पल की खबर नहीं, हाँ के पल की जो है वो खबर नहीं। तो भाई करेंगे सब, और घरों पे भी जाकर, वो तो सुन लिया होगा सुनने वालों ने, नहीं सुना हो तो आप जाकर बताना। और क्या कहेंगे कि भाई मौका देंगे ना। हाँ दूसरी बात याद रखो, एहतिकाफ की 3 किस्में हैं। मस्जिद में आओ, जब भी आओ एहतिकाफ कर लो। देखिए मस्जिद खाने पीने की जगह नहीं है, याद रखना। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि जो लोग एहतिकाफ में बैठते हैं वो तो खा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, वो तो बाहर जा नहीं सकते बगैर किसी ख़ास वजह से। लेकिन जो लोग उनके लिए घर से खाना लेकर आते हैं या जो उनके साथ शामिल होते हैं, मस्जिद खाने की जगह नहीं है, ज़िक्रुल्लाह है, तो फुकहा ने लिखा कि उनको तो ख़ास तौर से चाहिए कि क्या कर ले, एहतिकाफ की नीयत कर ले। नफली एहतिकाफ 1 सेकंड का भी हो सकता है। यूँ कहना है कि अल्लाह मैं जब तक मस्जिद में रहूँगा मैं एहतिकाफ की नीयत करता हूँ। और ये अब फिर हम खाएंगे तो हमारे लिए भी गुंजाइश निकल आई। यानी खाएंगे का मतलब ये नहीं कि तुम बाकायदा रोज़ाना खाने की नीयत से एहतिकाफ करो, नहीं। वो जो इफ्तार करेंगे मुअतकिफीन उनके साथ बैठना है तो, बाकी वैसे जब भी मस्जिद में आया करो तो क्या कर लो, नीयत कर लो। किसकी? नफली एहतिकाफ की। तो एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, एहतिकाफ का एक्स्ट्रा सवाब हमें मिल जाएगा। और इसके लिए कोई अरबी में नीयत करना ज़रूरी नहीं है, अपनी अपनी लैंग्वेज में नीयत कर लो। यूँ कह दो कि अल्लाह मैं जब तक तेरे घर में हूँ, मस्जिद में हूँ, मेरी किसकी नीयत है? एहतिकाफ की नीयत है। तो एक तो दुआ का एहतमाम माएँ बहनें भी घरों पर करें और हम भी, अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौफीक दे। आखिरी बात, वक्त हो गया है। गुज़िश्ता मैंने बयान किया था, उसमें ये बात बयान की थी कि अहले फ़न ने कुरान करीम पढ़ने के 3 दर्जात रखे हैं। तो एक और बयान हमारे यहाँ हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ लोगों को। मैंने ये कहा था
کہ بھائی ایک طریقہ ہے ترتیل کا. ترتیل کیسا پڑھنا جو جلسے میں پڑھا جاتا ہے، بالکل آہستہ ٹھہر کر، جیسے قاری عبد الباسط پڑھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا درجہ ہے تدویر. تدویر یہ ہے کہ ترتیل سے ذرا فاسٹ، اور حدر جو تیسرا درجہ ہے اس سے ذرا آہستہ، یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. تیسرا درجہ ہے حدر. جو قراء ہے وہ جانتے ہیں، وہ جب اپنے اساتذہ کو سناتے ہیں پورا قرآن کریم وہ حدر میں سناتے ہیں، چونکہ اور بچوں کا بھی سننا ہوتا ہے تو وہ فاسٹ ہوتا ہے. کس سے؟ دونوں درجے سے، ترتیل سے بھی اور تدویر سے بھی. بعض لوگوں نے چوتھا درجہ لکھا ہے جس کا نام ہے تحقیق. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ استاد جو ترتیل پڑھائے گا، بچوں کو سکھائے گا، تو وہ جو مجمع میں پڑھتے ہیں اس سے بھی آہستہ پڑھتا ہے. یہ تحقیق ہے. تو تراویح باقاعدہ فقہا نے لکھا ہے کہ تینوں میں مثال لکھی ہے کہ ترتیل مجمع میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جلسے میں جس کو ہم بولتے ہیں. تدویر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور حدر تراویح میں پڑھا جاتا ہے. اب جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا میرا مطلب دوسرا تھا، نام ایک ہے. قرآن نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترتیل کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن نے ترتیل کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. مفہوم یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، اور کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. تو جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہرنا، اس کا نام ترتیل ہے. اچھا، اب یہ تینوں طریقے یا چاروں کہ تحقیق ہو، ترتیل ہو، تدویر ہو، حدر ہو، تجوید بئی معنی جسے ترتیل کہتے ہیں ہر جگہ ضروری ہے. فاس بھی تراویح میں پڑھیں گے تو یوں نہیں ایسا مجھے پڑھنا نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھ ہی نہیں آیا. اس نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، یہ ان کا مطلب تھا جو گزشتہ جنہوں نے بیان کیا. باقی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں فاس، اور پڑھنا بھی ہے، ورنہ لوگ بور ہو جائیں گے. بوجھ جو ہے وہ ان پہ پڑے گا. کام دھندے والے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ خود ہماری مسجد میں پھر مجمع کم ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ رونا پھر چندے والے روتے ہیں. ہاں، ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں. پھر اس لیے فاس پڑھنا، یہ لکھا ہے فقہا نے، میری بات نہیں ہے. آپ تجوید کی رعایت سے، ترتیل سے، حدر کی صورت میں فاس پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا. تو سمجھ آ گیا. ان کا معنی وہ ترتیل تھا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف وہ ہر جگہ پڑھنا ہے. باقی تراویح میں جو تم سناؤ تو کیسے سناؤ؟ حدر میں سناؤ. فاس جو ہے وہ سنایا جائے. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق دے. آخری بات، میرے استاد مکرم ہمارے یہاں انشاءاللہ تشریف لائیں گے کل سے، حضرت قاری رشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. سنیچر، اتوار، پیر، منگل اور بدھ 5 دن ان کا یہاں پروگرام ہے. یہاں پروگرام ہوگا، سبھی حضرات جانتے ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تو شرکت فرمائیں. Allah